کے مہمان بن کے سبحان اللہ۔ آپ بہت اچھے ساتھی ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو ڈھیر ساری عزتیں عطا فرمائے اور برکتیں عطا فرمائے۔ تو ارشاد فرمایا کہ قل ان صلاتی، اے محبوب آپ بتا دیجئے کہ بے شک میری نماز جو اہل علم تشریف فرما ہے، نماز عبادتوں کی پہچان ہے۔ جب ہم سجدہ کرتے ہوئے اپنی جبین نیاز اپنی پیشانی زمین پر رکھ دیتے ہیں تو یہ تواضع، انکساری اور عاجزی کی معراج ہوتی ہے۔ تو نماز عبادتوں کی پہچان ہے۔ اگر مجھے علماء بھی اور جناب صدر آپ بھی اجازت دیں تو یہاں پہ میں ترجمہ کر لوں گا کہ قل ان صلاتی، اے محبوب بتا دیجئے کہ میری سب عبادتیں، میری سب عبادتیں۔ آگے ہے وہ نسکی، نسک قربانی، اور قربانی کے 3 ایام 10، 11، 12 ذی الحج جب ہم جانوروں کو ذبح کرتے ہیں اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر جب ہم جانور کی گردن پہ چھری رکھتے ہیں اور دعا مانگتے ہیں تو یہ 3 دن قربانی کے۔ لیکن قربانی صرف بکروں یا دیگر جانوروں کو ذبح کرنے کا نام نہیں ہے۔ قربانی کا سبجیکٹ بڑا وسیع ہے۔ قربانی مال کی بھی ہوتی ہے، قربانی پراپرٹی کی بھی ہو سکتی ہے، قربانی علم کی بھی ہوتی ہے، اور قربانی اپنے وقت کی بھی ہوتی ہے، اور قربانی خواہشات کی بھی ہوتی ہے۔ کبھی کبھی انسان اپنی خواہشات کو بھی قربان کر دیتا ہے کسی کی خاطر۔ جو نوجوان تشریف فرما ہیں، آپ میرا مستقبل ہیں، میری جماعت اہل سنت کا مستقبل ہے۔ میری زندگی کے تو 71 سال پورے ہونے کو ہیں۔ اپنی زندگی کے دشت میں بہت سیاحی کی، گولیاں بھی کھائیں، قید و بند کی صعوبتیں بھی برداشت کی، لیکن ہر دکھ سہنے کے بعد یقین اور پکا ہو گیا جنہ دے سائیں تکڑے ہون نہیں مرن دے۔ تو اب حضور غور سے میری بات کو سنیے گا، جو بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ خواہشات کی قربانی، اس کا اگر آپ پریکٹیکل کرنا چاہیں تو انسانی معاشرے کے اندر بالعموم اور اسلامی معاشرے کے اندر بالخصوص 2 افراد ہیں جو خواہشات کی قربانی کے ضمن میں اگر ان کو دیکھا جائے، ان کو پڑھا جائے تو وہ بڑی عظیم شخصیات ہیں۔ ایک کو زمانہ ماں کہتا ہے، دوسرے کو باپ کہا جاتا ہے۔ جب ماں کے گود کے اندر، آغوش کے اندر اور باپ کے چمن میں پہلا گلاب کھلتا ہے بیٹی کے روپ میں یا بیٹے کے روپ میں، بس وہ دن، اور اس کے بعد ماں بھی اور باپ بھی دونوں اپنی خواہشوں کو قربان کر دیتے ہیں۔ اب آرام ان کا اپنا نہیں رہتا، بچے کا ہو جاتا ہے۔ دکھ سکھ سارا سب کچھ تج دیتے ہیں وہ اپنی اولاد کے لیے۔ میں یہاں پر صرف اتنا عرض کروں گا کہ اگر متوسط طبقہ سے نیچے والا طبقہ جو ہم غریبوں کا طبقہ ہے، اس میں اگر دیکھیں تو عید والے دن ان کے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے کہ اچھے اچھے کپڑے لے جا کے اپنے بچوں کو پہنائیں، لیکن پھر بھی جیسے تیسے مزدوری کر کے، محنت کر کے، ادھار لے کر وہ اولاد کے لیے کپڑے بنا لیتے ہیں۔ تو بیٹا جب کپڑے پہن کر نماز عیدگاہ کی طرف جا رہا ہوتا ہے، عیدگاہ کی طرف جا رہا ہوتا ہے، تو وہ اپنے باپ کو دیکھ کے کہتا ہے، ابا تو نے کپڑے نہیں بدلے؟ تو باپ کے من میں تو قیامت ہوتی ہے، اندر تو ایک شعلہ جوالا اٹھ رہا ہوتا ہے، لیکن مسکرا کے کہتا ہے، بیٹا نماز کا ٹائم تھوڑا رہ گیا نا، جلدی چلتے ہیں، میں پھر پہن لوں گا، ہیں کپڑے۔ لیکن یہ کہتے ہوئے اس پہ قیامت کیا ٹوٹتی ہے، یہ میرے غریب ساتھی جانتے ہوں گے جو اپنی خواہشات تو قربان کرنا چاہتے ہیں لیکن ان کے پلے کچھ نہیں ہوتا ہے۔ اب حضور یہ خواہشات کی قربانی بھی ایک قربانی ہے، تو کہا گیا کہ ان صلاتی و نسکی، میری سب عبادتیں اور میری سب قربانی، ومحیایا،
میری زندگی کا پل پل، حضور زندگی میں بھی گزار رہا ہوں، آپ بھی گزار رہے ہیں، یہ بچے ہیں، یہ بڑے ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان کا فیوچر مستقبل بہتر کرے، ان کے ماں باپ کو ان کی خوشیاں دکھائے۔ جب یہ پریکٹیکل لائف میں جائیں گے تو زندگی کے بڑے راز ان پر کھلیں گے کہ زندگی اتنی آسان نہیں ہے جتنی سمجھی جاتی ہے، بہت مشکل ہے۔ اب غور سے میری بات کو سنیے گا، ہم سب کی زندگیاں ہیں، اور پھر اولیاء کرام کی زندگیاں ہیں، صحابہ کرام کی زندگیاں ہیں، انبیاء کرام علیہ السلام کی، لیکن سب زندگیوں کو وہ پہلے سے جانتا ہے، وہ دیکھ کر نہیں جانتا، وہ دیکھ کر نہیں جانتا۔ جس طرح کہ قرآن پاک میں ہے نا، کعبہ شریف کو تبدیل کیا گیا تو اللہ کس طرح ہے الفاظ، لنعلم، تاکہ ہم جان لیں کہ کون کون رسول کی پیروی کرتا ہے، لنعلم، مولوی کہتا ہے کہ اللہ نے دیکھا پرکھا پھر معلوم ہوا، ہم کہتے ہیں لنعلم نہیں، لنعلم کا معنی ہے لنظہر، تاکہ لوگوں کے سامنے ظاہر کر دے کیڑا سونے دا نوکر ہے تے کیڑا منافق بن کے بنا۔ اللہ تو پہلے سے جانتا ہے، تو اسی طرح حضور اللہ تعالیٰ تو سب جانتا ہے، ازل میں جانتا ہے، سب کچھ جانتا ہے، سب کی زندگیوں کو، آنے والوں کی زندگی، لیکن سب کی زندگیوں کے بارے میں رب نے ایسا کلام نہیں کیا قرآن پاک کو نازل کر کے۔ پہلے کہا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں شک کوئی نہیں، یہ سرچشمہ ہدایت ہے، سراپا ہدایت ہے، اور پھر کہا لعمرک، محبوب زندگیاں تے بہت لوگاں دیاں گزر گئیاں، باقیاں دیاں گزرنیاں، بس آرام سے بیٹھیں گے، ڈسٹرب نہیں کریں گے، شور نہیں کریں گے، ہو جائے گا معاملہ۔ آج یہ بھی لکھا جائے گا کہ نبی کے کیا معنی ہے، اس نے کہا، میری طرف دیکھیں، اب اس طرح نہ کریں، اب نہ کریں بھائی، بیٹھ جائیں آرام سے، کوئی بات نہیں، ہو گیا اس طرح تو اللہ کرے گا، ان بچوں کو بھی اللہ تعالیٰ عشق رسول کی دولت سے۔ اب بچے پھر ہوتے تو ہیں، پھر انہوں نے اپنا وہ تھوڑا، یہ لائف ہی ایسی ہوتی ہے، میں بھی اپنا پوتا ساتھ لے کے آیا تھا، پتہ نہیں وہ گاڑی میں پھر چلے گئے ہیں، اس کا نام بھی حسین ہے، مدنی رکھا ہے میں نے، اور 3 برس کا ہے، اللہ نے میری لاج رکھی ہے، قرآن پاک کی 20 سورتیں یاد کر کے۔ تو اب ذرا غور سے میری بات کو سنیے گا، جو بات میں کہہ رہا تھا کہ دیکھنا یہ ہے کہ اس لفظ کی اضافت کس کی طرف ہے۔ قالا کا معنی ہے اس نے کہا۔ اب یہ تو علامہ احسان اللہ صاحب لیکچر دے رہے ہوتے تو یہ آپ کو بتاتے کہ یہ قالا بھی اصل میں قالا نہیں ہے، یہ قولا تھا۔ واو کس طرح حذف ہوئی، قولا سے قالا کا سفر کیسے طے ہوا، یہ میرا کلاس روم نہیں ہے، اور شاید میں بیان بھی نہ کر سکوں نالائق صاحب میں۔ اب قالا کا معنی ہے اس نے کہا، یہی ترجمہ۔ اب میں پڑھ رہا ہوں قرآن پاک۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، یاد کرو جب ارشاد فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے، ہم نے ترجمہ کیا ارشاد فرمایا، نہیں سمجھا، چونکہ قالا نبی سے منسوب ہے اور ادھر نبی کے غلاموں سے، جب نبی غلاموں سے بات کرے گا تو ارشاد فرمائے گا۔ اب یہی قالا منسوب ہے اور نبی کے ساتھ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي، یہاں ہم ترجمہ کریں گے، یاد کرو جب عرض کی ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب سے، پہلے کہا جب ارشاد فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے، اب کہتے ہیں جب عرض کی ہے، ادھر بھی قالا ہے ادھر بھی قالا، تو پتہ چلا کہ نبی جب رب سے کچھ بات کرے گا تو عرض کرے گا، اور نبی جب قوم سے بات کرے گا تو ارشاد فرمائے گا، بس اتنا ہی فرق ہے۔
جڑے ساڈے کول پڑھتے ہیں انہاں دے پڑھن دے وچ تے جڑے پرلے پاسے پڑھتے ہیں کہن اس نے کہا تو نے کہا تو کہہ دے فلاں کر دے فلاں کر دے. حضور ہماری اوقات نہیں ہے. بہرحال ان کا اپنا ایک حوصلہ ہے، جرت ہے، وہ تو میں کر سکتے ہیں.